بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، نون لیگ کے پاس جو اب آپشن ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جو قومی اسمبلی ہے اس نے اگست میں ڈیزالو ہونا ہی ہونا ہے اور ان کا جو اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور قانونی طور پہ یہ مکمل طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکے قانونی محاذ پہ، اور سیاسی محاذ پہ بھی یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 ماہ کی ان کی حکومت رہی اور یہ کسی طور پہ بھی عمران خان کو نہ سیاسی محاذ پہ نہ قانونی محاذ پہ شکست دے سکے، اور ان کی تو کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے عمران خان کے خلاف کوئی قانونی مواد مل جائے، اس کو ایٹ لیسٹ کسی عدالت سے سزا ہو جائے تاکہ وہ انتخابی پروسیس سے آؤٹ ہو سکے، انتخابی پروسیس میں حصہ نہ لے سکے۔ لیکن بظاہر اب وہ ناممکن چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ اب بہت دن کم رہ گئے ہیں اور عمران خان کو انتخابی پروسیس سے آؤٹ کرنا، الیکشن سے آؤٹ کرنا بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ الیکشن کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے گا۔ اگر اب اس سٹیج پہ آگے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی جو پھر ہے یہ ایک بدنیتی ظاہر ہوگی کہ آپ الیکشن سے جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے تو آپ کیسے ایک بڑے لیڈر کو گرفتار کر سکتے ہیں تاکہ وہ انتخابی پروسیس میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر ابھی جو مقدمات ہیں وہ ابھی جو ہے لوور کورٹس کے اندر ہے۔ اگر اب توشہ خانہ میں کسی مقدمے میں یا اور کسی مقدمے میں عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اوپر ہائی کورٹس وغیرہ میں جا کے وہ چیزیں سسپینڈ ہو جائیں گی، سزائیں جو ہے، تو پھر عمران خان کو جو ہے انتخابی پروسیس سے روکنا، الیکشن میں حصہ لینے سے روکنا، یہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اور بالکل 14 مہینے تھے نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس کو عمران خان کا قانونی محاذ پہ مقابلہ کرتے، سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرتے، حکومت میں ہونے کے باوجود بھی جی عمران خان کو شکست نہیں دے سکے اور نہ ہی جی عام آدمی کے دل جیت سکے۔ اگر جی عام آدمی کے دل ہی جیت لیتے، عام آدمی کی جو ہے ہمدردی لے لیتے، پھر بھی یہ ہے ڈیفینیٹلی یہ عمران خان کی شکست تھی، کیونکہ اب جو چینی ہے یہ 160 روپے کلو ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ چینی کی قیمت پہنچ چکی ہے، اور اب بلیو کریں جو بجلی کے بل ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ اتنی بجلی کی یونٹس مہنگی ہو گئی ہیں اور گرمی انتہا پہ ہے، اور عام آدمی پریشان ہے کہ وہ جو بیسک گھریلو اشیاء کی ضروریاتی زندگی کی چیزیں وہ پوری کرے، اور جو باقی جو بل ہے بجلی کے وہ ادا کرے، بچوں کی فیسیں دے، کیسے نظام زندگی چلائے۔ تو عام آدمی بہت زیادہ اس وقت مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور عام آدمی ہے جو اس وقت مشکلات کے اندر ہے، اس کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس موجودہ سیٹ اپ نے جو 14-15 ماہ ان کی حکومت رہی ہے، اس میں انہوں نے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم نے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا، عام آدمی کو زندگی میں کوئی سکون نہیں آیا، کوئی بہتری نہیں آئی۔ اگر جی عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری کر دیتے تو ڈیفینیٹلی ووٹ بینک جو ہے عمران خان سے شفٹ ہو کے ان کی طرف چلے جانا تھا، عوام کی ہمدردیاں ان کی طرف آ جانی تھی، لیکن یہ حکومت میں ہونے کے باوجود بھی عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے۔ تو اس لیے جو ہے میجارٹی کی عوام جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، عمران خان کو مسیح سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ آگے کوئی بہتری کرے۔ کوئی 14 ماہ بڑے ہوتے ہیں حکومت میں رہنے کے لیے، جب آپ کے پاس مکمل طور پہ اختیار ہوتے ہیں، آپ سیاست و فیض کے مالک ہوتے ہیں، آپ کی جو آپ نے جو قانون سازی کی، جو پالیسی بنائی، کسی نے اس کے اوپر اف تک نہیں کہا۔ آپ نے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے، آپ نے سوچا کہ جو ہے پورا 150 مقدمے ہونے چاہیے، 200 ہونے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات نہیں ہوئے کہ 200 کے قریب کسی سابق وزیر اعظم کے اوپر مقدمات ہوں، جو چاہا وہ ہوا۔ لیکن اصل مسئلہ تو عوام ہوتی ہے، عمران خان تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، آپ نے عوام کی ہمدردیاں لینی ہے، عوام کے اندر مقبول ہونا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو جب آپ عوام کے اندر مقبول ہی نہیں ہو رہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور عوام جو ہے اس موجودہ سیٹ اپ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی سے بالکل مایوس ہے۔ جب ایک عام آدمی جو ہے بجلی کی بل نہیں ادا کر پا رہا، وہ چینی کہاں سے خریدے گا، وہ گھی کہاں سے خریدے گا، آٹا کہاں سے خریدے گا، بچوں کو اسکول کیسے بھیجے گا۔ تو بلیو کریں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہماری عام آدمیوں کی زندگیوں میں کیا مسائل ہیں اور ہم کیسے جو ہے ان مسائل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے مقبول ہونا تھا تو ان کے لیے بڑا اچھا آپشن تھا، بہتر کارکردگی کرتے اور عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہتری لے کے آتے۔ پاکستان زندہ باد۔